तो आपके पेशा वराना समाजी हालात, पेशा वराना हालात सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कोई नया रोमांस भी शुरू हो सकता है जितने भी हमली अफराद हैं। अच्छा, लेकिन सही। पहला जो उनका रोमांस है उसमें कुछ न कुछ बड़ी, मैं तलखी तो नहीं कहना चाहता, लेकिन वो हालात नहीं रहे जो पहले थे। ठीक हो गया। तो एक तो ये चेंज आ गया, दूसरा पेशा वराना तौर पर हालात उनके आराम से चलते जा रहे हैं, आराम से वो मसाइल हल करते जा रहे हैं और ठीक है। उनके पेशा वराना हालात ठीक है। समाजी ज़िंदगी दोस्त अहबाब के साथ मेलजोल भी ठीक है। लेकिन मैं ये साथ साथ वाज़ह करना चाहता हूँ हमली अफराद को कि कोई दोस्त में भी अपना मर्द या औरत उनके पैसे पर उसकी नज़र है। जितने भी हमली अफराद के दोस्त हैं उन दोस्तों में से किसी न किसी की हमली अफराद के पैसे पर नज़र है, वो मर्द हो या औरत हो, किसी दोस्त की बुरी नज़र है। तो जितने भी हमली अफराद हैं मेरी तरफ से एज एस्ट्रोलॉजर मैं तंबीह करना चाहता हूँ कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझें कि कौन है जिसने इतनी बुरी नज़र से उनके पर्स पर और उनकी जेब बैंक पर बैलेंस पे गंदी बहुत नजर रखी हुई है। बड़ी मुश्किल से कमाए हुए पैसे पर बहुत बुरी नजर रखी हुई है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो इस सिलसिले में सदका देना शुरू करें ताकि अल्लाह ताला उनको नुकसान से बचाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम अपने अगले सितारे की तरफ आते हैं, टॉरस के हवाले से बताएं। जी, मैं टॉरस की तरफ आता हूँ। टॉरस की जो हालात हैं वो आपको पता है बड़े जिद्दी लोग होते हैं, जिस चीज के पीछे पड़ जाए बगैर सोचे समझे। तो ये अच्छी बात है कि ये हफ्ता जो है पैसे के लिहाज से उनके लिए ठीक है, माशाल्लाह। पैसे आते रहेंगे, खर्च होते रहेंगे। लेकिन एक इनका ऐसा प्लानर लगा हुआ है पिछले 2-3 सालों से सॉरी हजरात की ज़िंदगी में, पिछले 2019 से यूँ समझे, बल्कि 2018 से वो जो प्लानट है इनकी अजवाजी ज़िंदगी में कभी न कभी वहाँ चिंगारियाँ पैदा होती हैं, छोटी छोटी चिंगारियाँ पैदा हो, वो ऐसे इख्तलाफ बनते जा रहे हैं, अंदर अंदर एक मूड बनता जा रहा है जैसे कि मियाँ बीवी एक दूसरे के वक्त के साथ 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 अचानक पता चले कि हम तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। तो वो असरात शुरू हैं। सॉरी हजरात, आप अपने अजवाजी ज़िंदगी पर नज़र रखें। हालात खराब हो सकते हैं। वो अंदर अंदर से पहले इख्तलाफ हैं जो कि वो चुपचाप गुजारा करते जाते हैं। तो उनको चाहिए कि ये जो सिलसिला शुरू हो गया, मूड बन जाता है, वो इस हफ्ते भी मंगल बुध जुमरात को फील करेंगे। इस वास्ते मैंने ये पिछली हालात भी बता दिए हैं कि ये तो शुरू से ही काम उनके चला हुआ है। तो उनको अजवाजी ज़िंदगी में ज़रा एहतियात करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के इख्तलाफात को समझने की कोशिश करें कि जहाँ तक पेशवाराना ज़िंदगी के तल्लुक़ है, वो पहले जो कुछ 2.5-3 साल करते रहे हैं, अब वो उनकी ज़िंदगी पेशवाराना नहीं रही, एक ज़िंदगी की नई तर्ज आ गई है पेशवाराना ज़िंदगी की। तो वो ज़रा सोच समझ के अपने हालात को समझें कि पहले हम क्या करते थे और ये जो पेशवाराना ज़िंदगी आ गई है, तो अगर ये सोच समझ के चलेंगे तो माशाल्लाह आगे कामयाबी नज़र आ रही है और आप इस लिहाज से काफ़ी खुश हो जाएंगे। सोशल लाइफ में जो लोग उनके करीब आ जा रहे हैं वो धोखा दे रहे हैं। अच्छा, उनका कोई अपना मकसद है, बगैर वो आते हैं चाय पी लेते हैं, आप पिला देते हैं, आप पीने जाते हैं, वो पिला देते हैं। लेकिन यू बी वेरी केयरफुल क्योंकि इसमें कोई एहतियात की ज़रूरत है, वो कोई ऐसा ना हो आप धोखे में आ जाएं। अब जेमिनाई बता दें हमें। वेल, जेमिनाई की बताएं ना। जेमिनाई की तरफ मैं आ रहा हूँ जी जी। मोहतरमा भी शायद लगता है जेमिनाई है तभी बार बार कह रही। तो जोजा के ये पहले 2 दिनों में बहुत सरगर्मी रहेगी, आना जाना इधर उधर, ज़हन भी इनका तेज है, सफ़र भी आ सकते हैं, तो हर लिहाज से तेज़ी नज़र आती है, सरगर्मी नज़र आती है। और हफ्ते के वक्त में ये काम के रोज़गार जो है ये इनकी कोई पॉलिसी ठीक नहीं है काम और रोज़गार के मामले में। जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, जिस तरह काम करते आ रहे हैं, इनको दोबारा नज़रसानी अपने काम पर दोबारा सोचें कि मैं किस तरह काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि हरफगिरी हो सकती है, एतराज़ किया जा सकता है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के फ़वाइद को समझते हैं तो अभी से आप मुतात हो जाए ताकि हफ्ते के वक्त तक ये नौबती ना आए। आप अपने काम को भरपूर तवज्जो दें और अपने बास की नुक्ताचीनी से बचें। उसके बाद जो बड़ी बात नज़र आती है, और अगर आपने आप एहतियात न की और ये गड़बड़ होगी तो बाद में आप पछताएंगे। रोमानी मालूमात में बड़ी तेज़ी है, आप खुद भी ज़हनी तौर पर बड़े तेज़ हैं, रोमानी मामलात आपकी तेज़ी से गुजरते चले जा रहे हैं और दो सबब से वक्त अच्छा गुजरता नजर आ रहा है। चलें, अब अगला सितारा कैंसर। अगला सितारा सरतान है जिसका दूसरा नाम है हसासियत। कैंसर मीन सेंसिटिविटी। तो ये जितने भी कैंसर लोग होते हैं ये हसास बड़े होते हैं और यही इस हफ्ते का मेरे सामने मवाद पड़ा हुआ है। और घरेलू जिंदगी में मिली जुले असरात हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर बुरा मना जाएंगे, बल्कि पहले बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, उन हालात को संभालने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर
آپ کے ازواج زندگی برا اثر پڑے. خوش قسمتی کی بات یہ ہے سرطانی حضرات کہ جن ستاروں نے کئی سال سے آپ کے ازواجی زندگی پر اندھیرا ڈالا ہوا تھا, ٹینشن ڈالی ہوئی تھی, کشمکش میں آپ مبتلا تھے, آپ کے لیے خوشخبری ہے میرے پاس, وہ ستارے آپ کو چھوڑ گئے ہیں. اگر آپ نے اب تک صبر و تحمل سے کام لیا ہے تو آپ اپنی شادی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ نے صبر و تحمل سے کام نہیں لیا اور آپ پہلے آپ بگاڑ چکے ہیں, پھر بھی موقع ہے. آپ صبر کریں اور صبر و تحمل سے کام لے کر اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہمیں حساسیت بہت زیادہ ہے, ہر وقت اپنے پارٹنر پر جھگڑا کرنا, ہر وقت پارٹنر کے بارے میں سوچنا, یہ ختم کر دیں. برے ستارے چھوڑ گئے ہیں آپ کو, اب آپ کے ازواجی زندگی صحیح آ گئی ہے. تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے. آپ اپنے لیے یہ صبر و تحمل کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. اس ہفتے بھی آپ میں یہ موڈ طاری ہوگا حساسیت والا, لیکن کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. برے ستارے آپ کو چھوڑ گئے ہیں. اب میں اسد. آتا ہوں اصلی افراد کی طرف. لیو. جی ہاں جی, انگریزی میں ان کو لیو کہتے ہیں, جیسے محترمہ کہہ رہی ہیں. تو پہلے ہفتے کے جو 2 دن ہیں یہ رشتہ داروں سے میل جول بیٹھ اٹھ ان کی رہے گی, رشتہ داروں سے اور ملنا ملانا اور گفت و شریف اور اچھا وقت گزرتا نظر آتا ہے پہلے ٹھیک. 2 دنوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اور لیکن ان کا ایک ایسا مسئلہ بنا پڑا ہے جو ہفتے کے جو بیچ میں 2 دن آ رہے ہیں, ازواجی زندگی پر اثر پڑے گا, میرڈ لائف پر اثر پڑے گا. اچھا. تو یہ اثر جو ہے یہ پچھلے 3-4 مہینے سے شروع ہو چکا ہے. تو 80 حضرات سے یہ ہے جو میرڈ ہیں 80 حضرات, ان کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ سال تو گزر جائے گا. کبھی آپ معاف کر دیں گے, کبھی آپ کا پارٹنر معاف کر دے گا, اور یہ اختلافات اس طرح چلتے جائیں گے. لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہی اور جنوری فروری آ گیا 2022 کا, تو یہ اختلافات بہت سخت, بہت تیز اور کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرنے والے بن جائیں گے, اور آپ کی ازواجی زندگی مشکلات کا گرفتار ہو جائے گی. ابھی سے آپ اپنے سٹائل کو بدل لیں. جن لوگوں کو اسٹرالوجی سمجھتے ہیں کہ اسٹرالوجی کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں, اسٹرالوجی صحیح راستہ دکھا سکتی ہے, ان لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ ابھی سے احتیاط کرنا شروع کر دیں تاکہ اپنی ازواجی زندگی کو بتا سکیں. یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اگلا سال ازواجی زندگی کے حوالے سے اختلاف لانے والا ہے. اس سال کچھ نہ کچھ گنجائش ہے, آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے جائیں گے. اس سال بھی اگست میں آپ کے اختلاف ہوں گے یا جولائی کے آخر میں اختلافات آئیں گے, اور وہ جو اختلاف آئیں گے وہ اس چیز کی علامت ہوگی, وہ میسج ہوگا قدرت کی طرف سے کہ یہی بات اگلے سال ہونے والی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے میسج کو اچھا, یہ سمجھ تو آپ نے گے. بتا دیا نا جو شادی شدہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, جو لوگ سنگل ہیں ان کو کیا ہوگا؟ ان کا رکاوٹیں ہیں. وہ کمٹمنٹ کرنا چاہیں گے, کمٹ کروں نہ کروں میں کروں, کیونکہ ایک ستارہ بہت اچھا ہوا ہے, وہ اس کی وجہ سے وہ سوچیں گے ہمیں کمٹ کرنا چاہیے, ہمیں اچھا پارٹنر مل گیا ہے. اور جو دوسرا ستارہ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں, کنفیوز, چھڑک جاتے ہیں کہ نہیں میں بغیر سوچے سمجھے کہیں جلد بازی میں غلط تو نہیں کر رہا, ٹھیک ہو گیا, صحیح یا غلط تو نہیں کر رہی, کیونکہ یہ کمٹمنٹ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. اسی طرح روزگار کے معاملات میں بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو روزگار کے لحاظ سے وہ بڑے سوچ سمجھ سے کام لیں. اب جس روزگار میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اپریل کے آخر ہوتے ہیں اس میں تبدیلی آ جائے ٹھیک گی. ہو گیا. اب اگلے اور آپ ایک اور بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, اپنے والدین سے اختلاف نہ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لیو حضرات جو ہیں کسی کا لحاظ کرتے نہیں, ایسا ہی ہے, سوائے اپنا لحاظ کرتے ہیں, باقی کسی کا لحاظ نہیں کرتے. صحیح ہو گیا. اب ورگو بتائیں ان کا کیا ہے اگلا ہاں ہفتہ؟ جی, ورگو کے جو بڑا پلانٹ ہے وہ تو اولاد کے حوالے سے آیا پڑا ہے, اور دوسرا جائیداد کے حوالے سے آیا پڑا ہے. ٹھیک ہے. جو اولاد کے حوالے سے آیا پڑا ہے وہ اولاد کے خاطر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا. تو یہ اولاد کے جو حصہ ہے ضرور دیں, اولاد کا حق ہے, لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد کو اب سارا سرمایہ دے دیں اور وہ ضائع کرے. بالکل ایسے. اور یہ اس قسم کی خدشہ ہے. آپ اولاد کے لیے اتنا کریں جتنے کہ آپ کر سکتے ہیں. دوسرا, آپ کے لیے بہت اچھے حالات بنے ہوئے ہیں, نئے مواقع مل رہے ہیں. آپ کا کاروبار دن رات آگے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے, اور آپ اس اپنے تجربے کی بنا پر اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ آپ اتنی محنت سے کام کریں گے کہیں آپ کی صحت پر برا اثر نہ پڑے. تو آپ اتنا کام کریں جس سے صحت قائم رہے, اپنی توانائی کے مطابق کام کریں. باقی اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے. کوئی رشتہ دار آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, کئی سالوں سے مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ اب بھی ایسا نظر آتا ہے کہ ہفتے کے بیچ میں وہ آپ کے لیے پھر مسئلہ بنے گا, کھنچ جائے گی, کوفت ہوگی. تو وہ جس طرح پہلے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو برداشت کریں, کیونکہ قریبی رشتہ دار, میں سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں, مجھے لگتا ہے قریبی رشتہ دار حسد کرتے ہیں آپ سے,
आपकी कामयाबियों की वजह से, आपकी कारोबारी जहानत की वजह से वो हासिल कर रहे हैं और आए दिन आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं। एहतियात से करें काम, एहतियात से उनके साथ निपटें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और दूसरा, जायदाद से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, मिलेगी या जाए मिलेगी? तो मिलेगी, अगर देना चाहते हैं तो अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छा, लेना चाहते हैं तो वो एक यूँ समझे बहुत कीमती जायदाद एक अच्छे रेट पर मिल जाए तो ये अच्छी बात है, खुशकिस्मती वाली बात है। तो ये इस किस्म के प्लान लगे हुए हैं। अब हम आते हैं मिजान की तरफ। हाँ जी, लिब्रा बता दें। मिजान की तरफ मैं आ रहा हूँ। लिब्रा। और हफ्ता के जो पहले 2 दिन है इसमें तो तबीयत जो है कुछ आगे पीछे उतार चढ़ाव इस किस्म का बना हुआ है, इसके बावजूद मसरूफियत है। अच्छा। और ये जो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2-3 दिन 4 दिन आने वाले हैं या अप्रैल के पहले दिन आने वाले हैं, आपका कोई बहुत बड़ा मसला जिसने टेंशन पैदा की हुई थी वो हल होने वाला है। लेकिन खुदा रहा अपने पास जो लोग बैठे उनको पता ना चले इस मसला के हल करने में। कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके साथ नए धोखा आपको दे रहे हैं और वो आपके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जो ही कोई प्लान बनता है वो प्लान पहले लीक आउट हो जाता है। तो अब जो आप प्लान बनाने वाले हैं और आगे आपके कोई रिलैक्सेशन आने वाली है, अपने तक रखें या उन 1-2 के साथ बैठें जिन पर आपका मुकम्मल पूरा भरोसा है, ठीक, ताकि ये लीक आउट ना हो और आप अपने प्लान में कामयाब हो जाएं। मुझे ये नजर आता है कि आपकी टेंशन में कमी आ रही है, रिलैक्सेशन आएगी, सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी और हालात जो हैं आप एक नई पॉलिसी वजह करेंगे अगले महीने में। अच्छा, कोई एक खास चीज जो आपको लगती है कि इन्हें इज्तनाब करना चाहिए, किसी एक खास बात से आपको लगता है इन्हें दूर रहना चाहिए? ये पेट के हल्के हैं? जी, नहीं, अब मजबूरी ये है कि फर्ज के ये हमें एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अच्छा। तो हम तो फिर सारा दिन काम की वजह से एक दूसरे के साथ बैठना पड़ता है ना। वो जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके वजीर, वज़रा, मशीर, कबीर, अमीर जो भी हैं, वो उनके साथ बैठे होते हैं और ये उन पर एतमाद करते हैं। फिर ये है कि उन्होंने जो कुछ किया हुआ ये उनको सजा नहीं देते। मैंने बीबी आपको मेरे साथ नहीं थी, मोहतरम थे, अपने समी साहब थे मेरे साथ। मैंने उनको याद होगा कहा था, मैंने कहा इनको आप माफ नहीं करना चाहिए, अब ये इनको पकड़ें। ठीक हो गया। और मैंने समी साहब से कहा मैं आप देखेंगे ये माफ कर देंगे। ये रोमांस वाला क्या सितारा है इनका, क्या कहता है? रोमांटिक लाइफ ठीक है, ये हर वक्त रोमांस ही रहता है इनमें, कुदरत ने ऐसी कशिश पैदा की है। चाहे लड़की क्यों ना हो, हाँ लड़की हो या लड़का हो, कुदरत जो है ना वो तो ये नहीं देखती कि लड़की के लिए रोमांस है या लड़के के लिए। लेकिन कोई खास होता ना खवातीन, नहीं तेरे न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल वो तो न्यूट्रल है, वो तो नहीं लिहाज करती किसी का। ठीक है। शादीशुदी देख रहे हैं आप अनकरीब इस सितारे में किसी की? मिजान के रोमानी मामलात हैं, शादी नहीं है। पीपल लव देम। अच्छा, सही है। कोई ना कोई इनके लव करते ही रहता है और दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। अच्छा, रियली रियली वेरी। इनकी तबीयत मिजाज बहुत अच्छा है। कौन सा बुर्ज आ गया? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियो उर्दू में अकरब। तो हफ्ते के पहले 2 दिन में आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो कि आप तबीयत में इतनी शिद्दत है आपको ये कभी ख्याल ही नहीं रहता कि सेहत ख़राब है, मैं ख़राब हूँ, वो ख़राब है। शिद्दत में आप लपेटे रहते हैं, इंतकाम की आग में आप लपेटे रहते हैं। तो ये जो मूड में शिद्दत पाई जाती है, इस शिद्दत को ज़रा कम करके अपने बारे में सोचें। हजरत आपकी सेहत जो है वो तवज्जो चाहती है और जो खातून है वो अपने अज़वाजी ज़िंदगी में लड़ाई को बंद करें, वरना इसके नतीजा बहुत बुरा निकलने वाला है। और ये जो बुरे सितारे उनके आए हुए हैं अकरबी ख्वातीन, अपने आप को बचाएं। मैं ख्वातीन से खास तौर पर ये कह रहा हूँ। तो अल्लाह करे आप अपना इस पर गहरी नज़र से सोचें और हफ्ता के वक्त में आपकी ज़ाती ज़िंदगी में और अज़वाजी ज़िंदगी, यही मैं बातें जो कर रहा हूँ, मज़ीद कशमकश आ जाएगी। और आप सोचें कि अगर बीवी की सेहत ख़राब है तो सेहत को तवज्जो दें। अगर कशमकश है तो सोचें कि ये कशमकश आए दिन अंदर ही अंदर बातों बातों में ये क्या हो रहा है। ये बात अगर बढ़ गई, क्योंकि इसने अभी 3 साल और रहना है, तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा। तो अगर आपका अज़वाजी ज़िंदगी अजीज है तो अपनी शिद्दत से नफरत करें और अज़वाजी ज़िंदगी को अच्छा समझें। ठीक है। और दूसरा ये है कि किसी के साथ जो कशमकश आपकी सालों से चली आ रही है, उस कशमकश के बारे में सोचिए कि उसका नतीजा क्या होगा। और ये कशमकश जो है वो अज़वाजी ज़िंदगी के अलावा कशमकश है, ये कई सालों से चली आ रही है, इसका भी सोचिए। मैं अल्लाह हेल्प यू। आगे हम चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो स्कॉर्पियन है, क्या ये अच्छे टीम लीडर होते हैं? काफी हद तक टीम लेके चल सकते हैं। क्या टीम लीडर अच्छे होते हैं ये? मैं नहीं समझ रहा आपका जो सवाल है। मैं दोबारा आपसे सवाल करती हूँ। जो स्कॉर्पियन है,
کیا یہ ٹیم لیڈر اچھے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ اگر لیڈر ہوں اور ان کی جو اندر کی ذاتی اپنے مقصد کی جو گرمی ہوتی ہے ان میں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ان میں شدت پائی جاتی ہے، یہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ پہلو دیکھا جائے تو دے آر گڈ لیڈر. انڈیڈ. جو لیڈر قربانی دینے جانتا ہو اس کے فالوور جو ہیں وہ پھر اسی کی نقل اتاریں گے، وہ بھی اسی طرح ہی اپنے لیڈر کی طرح. مثلا اچھے ٹیم لیڈر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیم کو کیسے لے کر چلنا ہے. اب اگلے ستارے کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے سیجیٹیریس. یس. پچھلے دنوں میں آپ کے پڑوسیوں کا مجھے کوئی اچھا رول نظر نہیں آتا. بتایا تھا خوشی حضرات، آپ کے جو پڑوسی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو انہوں نے گپوں میں ان کو گپ کی شکل دے کر اس بات کو انہوں نے بہت ہی بڑا برا رول ادا کیا آپ کے پڑوسیوں نے. اگر کوئی بات ہو، سچ پر مبنی بات ہو تو ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ ویسے گاسپ کی شکل میں، گپ شپ کی شکل میں کسی کے خلاف باتیں کرنا، حجت کرنا، تہمت لگانا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، تو یہ آپ اپنے پڑوسیوں سے اس ہفتہ لگتا ہے کہ پڑوسیوں سے تعلقات پیچ اپ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے قریب، آپ ان کے قریب آ سکتے ہیں اور اس پیچ اپ کو ختم کریں، اچھی فیلنگ پیدا کریں پڑوسیوں کے لیے، تاکہ پڑوسی آپ کے لیے اچھی فیلنگ پیدا کریں. آپ کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، اس مقصد میں آپ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اور آپ اس کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دیں، اور انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو خاص بات ہے، اپنے بڑی بات یہی ہے کہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں اور اس سے خاطر خواہ نتائج آپ کو حاصل ہوں گے، اور آپ اڑوس پڑوس اور گھریلو زندگی میں بڑے سکون حاصل کریں گے اور خوش رہیں گے. ان کی میرج لائف کیسی ہے؟ میرج لائف جو ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ بڑا ان کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے. ان کی میرج لائف میں ان کو جون میں بہت خوشی آنے والی ہے. اچھا. اور اکتوبر میں خوشی آنے والی ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ سال ان کے لیے بہت اچھا آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس پورے سال میں لوگ ان کو رومانوی طور پر دھیان دیں گے، اٹینڈ کریں گے. رومانس نظر آتا ہے تو یہ بھی آیا ہوا ہے، لیکن رومانس اتنے نہیں جتنا کہ اس کا اپنا میزان افراد کا ہے. اچھا. لیکن اگر میزان اپنا رومانس نہ ہو تو سوشل لائف جو ہے وہ آگے چل کر بڑی اچھی نظر آ رہی ہے. لیکن فی الحال آپ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں تاکہ وہ آپ کے خلاف بات نہ کر سکیں اور کوئی سکینڈل نہ بنے اور آپ خواہ مخواہ کے پریشان نہ ہو. جس مقصد کے لیے آپ کوشش کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بڑا موضوع، آپ کا ایک مشن ہے، اور اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور ہو جائیں گی. ایک بات جس کا آپ کو ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جو 2-3 سالوں سے آپ نے محسوس کر لیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے توانائی میں کمی آ گئی ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی توانائی بحال ہو گئی ہے. تو یہ عجیب اتار چڑھاؤ کا آپ شکار ہیں. اچھا. اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں صحت میری ہے، صحت سے ہوں یا میں صحت کی خرابی میں مبتلا ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آتی. دن میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، تھکاوٹ، پھر طبیعت کی بحالی. تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے پلانٹ کے علاج سے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور 2-3 دفعہ ریگولر چیک اپ کرائیں تاکہ آپ کی طبیعت نارمل ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے، اور پھر اس قسم کی ٹوٹکے نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں ڈاکٹر کے پاس جائیں، 2-3 دفعہ میڈیکل چیک اپ کرانے میں کیا حرج ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو ڈاکٹر آپ ایک گلی چھوڑے آگے ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. گلی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر چھوڑے تو اگلے گھر میں ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا. اچھا جی، اب آتے ہیں کیپریکون کی طرف. ویری امپورٹنٹ پیپل، کیونکہ عموماً جدی حضرات ون کرتے ہیں. جدی حضرات زندگی میں آپ تاریخ پڑھیں تو زیادہ تر جدی حکمران ہی ہیں، یہی حکومت کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہی لوگ سیاست میں آتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بڑا عام ہے. لیکن جدی حضرات آپ کو اپنے اولاد کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اس ہفتے کوئی بات ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کی توجہ چاہیے، آپ کا مشورہ چاہیے، آپ اس بات کو سمجھیں اور آپ شاید اس کا حل بھی نکالیں. اور اس طرح مسائل پہلے 2-3 دن میں حل ہوتے نظر آتے ہیں. ایک اور جو اچھی بات آپ کے لیے ہونے والی ہے، جو آپ لوگ سیاسی لوگ اور ذہنی طور پر آپ بڑے تیز ہوتے ہیں، آپ وہ سمجھ لیں گے کہ کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. یہ جو میں آپ بات کرنے لگا ہوں یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے. ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس ہفتے رونما ہو رہے ہیں کہ جن سے آپ کا بعد میں مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے. آپ ان واقعات کو سمجھیں جدی حضرات. ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے حالات بن رہے ہیں، آپ ان حالات کی گہرائی تک پہنچیں
کیوں کہ یہ وہی حالات ہیں جو آگے چل کر آپ کے مستقبل کی ضمانت دے رہے ہیں, یا خوشحالی آنے والی ہے یا کامیابی آنے والی ہے. اب آپ خود سوچیں گے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. ان حالات کو آپ کو بہت غور سے سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور پھر اس کے مطابق اپنی پالیسی وضع کرنی چاہیے. ٹھیک. اور انشاءاللہ آپ کو پھر آگے اور آپ کو صحت کا تھوڑا بہت خیال رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں ایکویریس پہ. بتائیں ایکویرین کے بارے میں. یہ پہلے بھی بیرون ملک سفر آیا ہوا تھا, ایک اور بیرون ملک سفر آ گیا ہے. اچھا. یا آنے والا ہے. تو یہ جتنی بھی دلوی حضرات ہیں, کچھ دلوی حضرات ایسے ہیں جن کی 24 25 یا آگے کی 2 تاریخیں آئی ہوئی ہیں, جن کے ہاروسکوپ میں ان لوگوں کے سفر آ رہے ہیں. اچھا. اور سفر بھی لمبے آ رہے ہیں. اچھا. آئی وش دیم بیسٹ آف لک. اور مالی صورتحال میں بہتری آ گئی ہے. اس مالی صورتحال کو پلاننگ کے مطابق, پالیسی کے مطابق سوچ سمجھ کر اپنی مالی صورتحال کو مزید بہتر بنائیں. آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں, آپ کے جو قریب لوگ ہیں, وہ سارے آپ سے تعاون کرتے نظر آتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. اور جب خود آپ جتنے بھی دلوی حضرات ہیں ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائے تو ان کا ذہن, دل و دماغ, اس کی صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اچھا. تو اس ہفتے جتنے بھی دلوی حضرات ہیں ان کے ذہن میں ذہنی مزید اضافہ ہو جائے گا. نفسیاتی طور پر مزید تیز ہو جائیں گے. بیکاز پیپل آر اپریشیٹنگ دیم. لوگ ان کو سراہ رہے ہیں, ان کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو سراہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دلوی حضرات اللہ کا شکر ادا کریں گے. اب پائسس پہ آ جائیں. لیکن یہ ختم ہوتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ایک منٹ سنیے آپ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ گھر کی یا تو گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر کی ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دلوی حضرات تو ڈیکوریشن کرنی ہے وہ بھی شروع کر دیں. اگر آپ کو نیا گھر, نیا مکان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی ستارے دن بدن آپ کے قریب آ رہے ہیں. اور آئی وش یو بیسٹ آف اٹ. آگے چلتے ہیں ہم پائسس کی طرح. آخری ستارہ, وقت بھی کم ہے, مقابلہ سخت ہے. بتائیں. مقابلہ جو سخت تھا وہ گزر گیا. اب مقابلہ رہ گیا ہود کے ساتھ, اور وہ بہت نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو ہفتہ کے جو 2 دن ہیں پہلے وہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. جو پلانیں کر رکھی ہے پچھلے 3 4 5 ہفتوں سے, آپ کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں. منصوبہ بنا لیا ہوگا یا منصوبہ بنانے کے قابل ہیں, جو آگے چل کر آپ اس منصوبہ کی خاطر, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ بڑی کوشش کر کے اس منصوبہ کو کامیاب بنائیں گے. تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں. جتنا ہو سکے اپنی صحت کو بہتر بنائیں. جتنا ہو سکے اتنی صحت بہتر بن جائے. جو آگے چل کر آپ مہم شروع کرنے والے ہیں, بڑا کام شروع کرنے والے ہیں, اس وقت آپ کو صحت کی قدر آئے گی. آپ محسوس کریں گے کہ میری صحت اگر نہ ہوتی تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, صحت کو بنائیں, اس بڑے پروجیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک اور پہلو, نیگیٹو پہلو آپ کے ساتھ لگے گا, منفی خیالات سوچتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ منفی خیالات آپ بچیں ان سے. ٹھیک ہو گیا. آپ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں یوں ہونے والا ہے, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, میں اس لیے کوشش نہیں کر رہا. تو آپ پہلے کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا؟ آپ کے حالات ایسے بنے پڑے ہیں, آپ کوشش کریں. ازدواجی زندگی کیسی ہے ان کی؟ ہاں جی, ازدواجی زندگی بس سو کبھی اچھی ہو جاتی ہے, کبھی نہیں اچھی ہوتی. لیکن لگتا یہ ہے کہ ازدواجی زندگی سخت سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک.